شروع کرتا ہوں یشوع ہامشیہ کے نام سے، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ MCM یونیورسٹی کے تمام سٹوڈنٹس اور مبارک منسٹری میں شامل خدمت کرنے والے بھائیوں بہنوں کو سلام، شالوم، جے مسیح کی۔ میرے دوستو، بہت شکریہ کہ آپ دوبارہ سے اس سیشن میں آ گئے اور آپ تازہ اور فریش ہیں۔ اپنی نوٹ بک اور کاپی دیکھ لیں اور شروع کر دیں کہ ہم جہاں سے رکے تھے وہاں سے شروع کریں گے۔ مین چیز جو ہم بات کر رہے تھے وہ تھی کہ انسان صرف روٹی سے جیتا نہ رہے گا، کیونکہ خدا کو جب ہم بڑی لسٹ دے دیتے ہیں تو یہ بہت بڑا ایک جرم ہے۔ ہم ایسے سمجھتے ہیں کہ خدا ہمارا کام کرنے والا ہے ہمارے لیے۔ ہم چرچز اور جتنی کنونشنز ہیں، جتنے سیمینارز ہیں، جتنے کروسیڈ ہوتے ہیں، جتنی کانفرنسز ہوتی ہیں، آپ ذرا سچے دل سے رک کر آنکھیں بند کر کے اپنے من میں جھانکیں، اپنے گریبان میں جھانکیں، ذرا سوچیں کہ کبھی میں عبادت کے لیے گیا ہوں؟ سوری ٹو سے یہ بات آپ کو چبھے گی، یہ چبھنے والی بات ہے۔ کوئی لڑکی کے لیے جاتا ہے، کوئی پیسے کے لیے جاتا ہے، الزام تراشی کے لیے جاتے ہیں، کئی جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اتنی بڑی لسٹ لے کر جاتے ہیں، تو عبادت کہاں گئی؟ آپ یسایہ کی کتاب میں پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ تو روزے رکھتا ہے، بڑی ریاضت کرتا ہے، کبھی تو نے خدا کے لیے کیا ہے؟ تو سارے کام اپنے لیے کر رہا ہے، روزے بھی تیرے اپنے لیے ہیں، اس لیے روزہ رکھا جاتا ہے میرا یہ کام ہو جائے۔ کیا یہ اس روزے سے آپ خدا کو مجبور کر لیں گے؟ خدا کو قائل کر لیں گے؟ خدا کو باندھ لیں گے؟ نو، کبھی نہیں ہوتا ایسے۔ یہ ہماری پرسنل سیٹسفیکشن ہے۔ خدا کے سامنے جب آپ اس کی خوشنودی کے لیے روزہ رکھتے ہیں، جس کے بارے میں نے کئی دفعہ پہلے بھی بتایا ہے کہ جب لڑکے کی نئی شادی ہوتی ہے اور محبت کی شادی ہو، فیلنگ کے ساتھ ہو، دل سے ہو، تو پھر وہ لڑکا نہ پیسے کی پرواہ کرتے ہیں کہ جتنا ان کے پاس اسلامیوں کا پیسہ ہے وہ بس ایسے خرچ کر دیتے، نہ وہ کھانے پینے کا ٹائم دیکھتے ہیں، نہ ان کا کھانے کا ٹائم ہوتا ہے، نہ ان کا سونے کا ٹائم ہوتا ہے، بس وہ خوش رہتے ہیں اور وہ باتیں کرتے رہتے ہیں، پلاننگ کرتے رہتے ہیں، کئی کدھر کی باتیں، ان کی وہ باتیں ختم نہیں ہوتی، جس کو بائبل کہتی ہے پہلی محبت۔ خدا گلہ کرتا ہے کہ تو نے پہلی سی محبت چھوڑ دی ہے، یہ مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے۔ خدا ایسی محبت کا تقاضا کرتا ہے جب پتہ ہی نہیں کہ کتنی دیر تک دعا میں لگے رہے، گھنٹوں گھٹنے ٹیکے رہے، دعائیں کی گئی، آنسو نکل رہے ہیں، اور ایسے فیل ہوتا ہے کہ جیسے آپ دنیا میں ہی نہیں ہو۔ یہ ہے عبادت، یہ ہے سجدہ، یہ ہے ایک ہو جانا، یہ ہے سچے طور پر اس کے ہو جانا۔ جب اس کے ہو جائیں تو پھر یہ کبھی نہیں کہتے، جس لڑکے کا یا میاں بیوی کا گہرا تعلق ہوتا ہے وہ کبھی نہیں کہتی یا کہتا مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے، نہ، وہ کہتی ہے یا کہتا ہے تو میرے پاس ہے تو میرے پاس سب کچھ ہے، بس تو میرے ساتھ رہ، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے۔ لیکن جو کھوچل قسم کی جوڑی ہوتی ہے، شوہر اپنی بیوی کو یوز کر رہا ہوتا ہے کسی نہ کسی عمل میں، اور بیوی اپنے شوہر کو یوز کر رہی ہوتی کہ بس اب یہ ہاتھ میں آ گیا، اس سے یہ بھی لے لو، اس سے یہ بھی لے لو، اس سے یہ بھی لے لو، اس کو یہ پرواہ نہیں کہ اس کے پاس کچھ ہے یا نہیں، یہ روٹی کہاں سے کھاتا ہے، یہ کس طرح سے رہتا ہے، یہ سعودیہ میں اتنی دیر گزار دی اس نے، یہ یورپ میں اتنی دیر رہا ہے، یہ وہاں پر کیسے رہتا ہے، اس کا بیڈ کیسا ہے، اس کا سلیپنگ روم کیسا ہے، اس کا سٹنگ روم ہے یا نہیں، نہ، اس کو یہ ہے، یہ مجھے چاہیے، یہ مجھے چاہیے، یہ مجھے چاہیے۔ اور وہ بھی سوچتا ہے کہ اب میں کیا کروں، میں نے اس کے ساتھ کمٹمنٹ کی ہے،
میں نے نکاح کیا ہے، اب میں کیا کروں؟ وہ دنیا داری کے حساب سے یا اپنے وعدے کے حساب سے یا خدا کے سامنے اقرار کرنے کے حساب سے وہ پستا رہتا ہے اور وہ اس کو پیستی رہتی ہے، اور ایک دن ہوتا ہے کہ وہ گزر جاتا ہے، وہ مر جاتا ہے، وہ چلا جاتا ہے، وہ دور نکل جاتا ہے، اور پھر اس کو ہوش آتی ہے کہ میں نے کیا کیا۔ اسی طرح مردوں کی بات ہے کہ وہ اپنی بیوی کی پرواہ نہیں کرتے، وہ اس کی ہو کے مر جاتی ہے۔ کپڑے تیار کر، جوتی تیار کر، اس کا بستر تیار کر، اس کے لیے رستہ دیکھ، اس کے لیے انتظار کر، اس کے لیے سب کچھ کر، لیکن کچھ بھی نہیں۔ لیکن جب پہلی محبت ہوتی ہے تو نہیں پتہ کہ بسترا کیسا ہے، نہیں پتہ کہ صوفے پہ سو گئے ہیں اور کارپیٹ پہ لیٹ گئے ہیں، کچھ بھی نہیں پتہ، جس کو کہتے ہیں ہنی مون، کہ کچھ بھی نہیں دنیا داری کا پتہ، صرف ایک ہی پتہ ہے کہ ایک تو ہے اور ایک میں ہوں۔ اور یہ بات موسیٰ کے ساتھ خدا نے کی۔ موسیٰ 30 دن کے لیے گیا خدا کی حضوری میں، اور 40 دن لگ گئے، بھول گیا، قوم کو بھول گیا، خود کو بھول گیا، صرف ایک یہ ہے کہ میرا خدا ہے اور میں ہوں۔ اور یہی بات ہنوک کی ہے کہ وہ خدا کی قربت میں اس طرح آ گیا، خدا اس کی محبت میں اتنا ہو گیا کہ اس نے کہا کہ ہنوک پہلے میں تیرے پاس آتا تھا ملنے کے لیے، اب یار تو ہی آ جا۔ اور وہ ہنوک کو یار بنا کر لے گیا، ساتھی بنا کر لے گیا، دوست بنا کر لے گیا۔ اور یہ دوستی کا لفظ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ بائبل کی بات ہے۔ آپ یوحنا کی انجیل 15واں باب اس کی 14ویں آیت پڑھ لیں کہ تم میرے دوست ہو۔ وہ دوست بنا لیتا ہے، اور ابراہیم کو کہا گیا کہ وہ خدا کا دوست ہے، وہ دوست بنا لیتا ہے۔ اور دوست جو ہے وہ کسی اگر دوستی میں مطلب رہے، میاں بیوی میں مطلب رہے، تعلقات میں مطلب رہے، تو وہ کوئی مطلب نہیں ہے۔ اس لیے ان باتوں سے نکل کر اگر آپ عبادت کرتے ہیں تو پھر اگلا سٹیپ جو ہے وہ آ جاتا ہے کہ انسان خاک میں ملنے سے بچ جائے گا، کیونکہ مسیح نے کہا تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہوں۔ اور پھر خاک میں اس وقت تک ملتے رہیں گے جب تک ہم خاکی رہیں گے۔ پطرس اس بات کے بارے میں کہتا ہے، پہلا پطرس اس کے پہلے باب کی 23ویں آیت۔ آپ میرے ساتھ ذرا یہ حوالہ نکال لیں جلدی جلدی تاکہ آپ پڑھ لیں، کلام مقدس کو پڑھا کریں، یہ آپ کے لیے برکت کا باعث ہے۔ یہ کلام ایک روشنی ہے، یہ آپ کو تسلی ہو جاتی، تصدیق ہو جاتی ہے کہ جو کچھ آپ سٹڈی کر رہے ہیں یہ کوئی ایسے بنی بنائی باتیں نہیں ہیں۔ 23ویں آیت آپ پڑھ لیں گے تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ نکال لیا؟ میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں۔ لکھا ہے، کیونکہ تم فانی تخم سے نہیں بلکہ غیر فانی سے، خدا کے کلام کے وسیلہ سے جو زندہ اور قائم ہے، نئے سرے سے پیدا ہوئے ہو۔ تم فانی تخم سے نہیں ہو۔ جب آپ سچے دل سے اس کے پیروکار ہو جاتے ہیں، جب آپ کی لسٹیں ختم ہو جاتی ہیں، اس وقت آپ ہلاک ہونے سے، خاک میں ملنے سے بچ جاتے ہو۔ آپ اس پروسیس میں آ جاتے ہو کہ اب آپ کا سسٹم چینج ہو رہا ہے۔ پطرس پہلے باب کی 23ویں آیت، کیونکہ تم فانی تخم سے نہیں، اب تم غیر فانی ہو چکے ہو، خدا کے کلام کے وسیلہ سے نئے سرے سے پیدا ہو چکے ہو۔ اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ صرف عیدیں منانے کے لیے، آج یہ فلاں سینٹ کی عید آ گئی، آج یہ فلاں سینٹ کی عید آ گئی، آج یہ فلاں جگہ پہ شفا کی میٹنگ ہو رہی ہے، آج فلاں جگہ پہ بدروہیں نکلیں گی، آج اپنی شفا لے جاؤ، آج آپ اپنی برکت لے جاؤ۔ تم کون ہو برکتیں دینے والے؟ تم کون ہو جو شفا دینے والے ہو؟ یرمیہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ اے خدا، اگر تو مجھے شفا دے تو میں شفا پا جاؤں گا۔ کن کو؟ کون کہہ رہا ہے؟ کس کو شفا ہے؟ جو اس کا ہو چکا ہے،
وہ بیماریوں سے آزاد ہو جاتا ہے، وہ اس موت سے آزاد ہو جاتا ہے جس موت کو انسان نے خود کریٹ کیا ہے۔ اور یوحنا کی انجیل اس کے 6 باب میں لکھا ہے 35ویں آیت میں کہ میرا گوشت فی الحقیقت کھانے کی چیز ہے، خون پینے کی چیز ہے۔ جو میرا گوشت کھائے گا، میرا خون پیے گا، میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا۔ خوراک بدل جاتی ہے انسان کی۔ اس لیے نہیں وہ بھاگ بھاگ کے چرچ جاتا کہ بدروہیں نکال لے یا نکلوا لے، یا اس لیے کہ برکتیں مل جائیں، یا اس لیے کہ پراسپیرٹی کا میسج مل جائے، کہ جو آج کل پادریوں نے ڈھونگ بنایا ہوا ہے کہ آپ کو برکت مل جائے گی، آپ کی بڑھوتی ہوگی۔ کہاں پر ہوگی؟ مسیح کے پیچھے چلنے والوں کے لیے تو مشکلات ہیں، انہی کے پیچھے تو ابلیس لگا ہے۔ کئیوں کو میں نے سنا، پادریوں کو، وہ کہتے ہیں آپ کو ابلیس کچھ نہیں کہہ سکتا۔ بھئی وہ تو کہتا ہی ان کو ہے جو یسوع کے پیروکار ہے، وہ دشمن ہی یسوع کا ہے، وہ دشمن ہی یسوع کے پیروکاروں کا ہے۔ وہ دوسرے لوگوں کو کیوں چھیڑے گا؟ دوسرے تو لوگوں کی پرواہ ہی نہیں اسے۔ پوری دنیا میں لوگ خدا کو مان رہے ہیں، مسلمان، ہندو، سکھ، ہر ایک، سب کے سب خدا کو مان رہے ہیں، خدا کے کوئی خلاف نہیں ہے۔ ابلیس بھی خدا کے خلاف نہیں ہے، ابلیس بھی وہ مقرب فرشتہ ہے، وہ مذاق نہیں ہے، وہ خدا کے بیٹوں میں شامل ہے۔ آپ پڑھ سکتے ہیں ایوب کی کتاب میں، خدا کے بیٹوں میں پھر رہا ہے۔ اس کی کیا جرت ہے اگر اس کا تعلق نہیں تو وہاں پہ جائے؟ خدا کے بیٹوں میں پھر رہا ہے، وہ خاص و خاص ہے۔ اسی وجہ سے یہودا کی کتاب خاتمے آپ پڑھ کے دیکھیں کہ میکائیل بھی اس کو ملامت نہیں کر رہا۔ یہ ڈھونگچی پادری، یہ جو چائنا پروڈکشن ہے، وہ اس طرح دبکے مار رہے ہوتے ہیں ابلیس کو جیسے ان کا کوئی کمی کمین ہے۔ ہم مار دیں گے، ہم تجھے جلا دیں گے۔ تمہیں کیا، کہاں پہ ہے اس طرح سے؟ بائبل میں کوئی ہے ایسی جگہ جہاں پہ آپ اس طرح کے کو بیان پڑھ رہے ہیں؟ اپنی طرف سے بنائے ہوئے ہیں۔ بعد میں پتہ چلتا ان پادریوں میں خود بدروئیں تھی، وہ خود چلے کرتے رہے۔ کسی نے ڈھائیا کیا ہے، کسی نے ساتا کیا ہے، کسی نے کچھ کیا ہے۔ وہ خود اس طرح کے جادو منتر کرا کے، ورد کر کے لوگوں کو صرف ٹھگ رہے ہیں تاکہ پیسہ اکٹھا کریں، ہم سلیبریٹیز بن جائیں، ہمارے پاس گاڑیاں ہوں۔ اس طرح چیخے مار کے، اپنے سٹائل بدل کے اس طرح سے میسج سناتے ہیں جس طرح سے مجمع لگانے والے ہیں۔ اس طرح بنا کے آواز، ہم تو یہ کریں گے، ہم تو وہ۔ یہ کس طرح کے ڈرامے ہیں؟ خدا کی آواز، خدا کے لوگ سادے طریقے سے بات کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو جو آپ کا سٹائل ہے وہ سٹائل بناتے نہیں ہیں مجمع لگانے والوں کی طرح۔ یہ تو سارے کے سارے مداری ہیں، اور اپنی باتوں سے مداری کر کے لوگوں کو ورگ لگا کے، ہپناٹائز کر کے تو کیا سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے ہیں۔ اس سے نہیں بنتا کچھ، اس سے تبدیلی نہیں آتی۔ جب آپ کی خوراک بدل جائے گی، آپ مسیح کے لیے ہو جائیں گے، پھر آپ بھاگ کے جائیں گے۔ آج چرچ میں شہربانی ہے جی، آج مسیح کے بدن کی عبادت ہے، آج پرستش کی عبادت ہے، آج پوجا کی عبادت ہے، آج وہاں پر روٹی توڑی جائے گی۔ بھاگ کر آپ جائیں گے، کیونکہ آپ کو کوئی اور بات ہے ہی نہیں دماغ میں۔ اب یہ جو کرائے کے لوگ لے کے آتے ہیں اور بڑی بڑی عبادتیں دکھا رہے ہوتے ہیں گوروں کو، ویڈیو بن رہی ہوتی ہیں اور ڈرون چل رہے ہوتے ہیں کہ دکھایا جائے، وہ خدا کو دکھایا جا رہا ہے یا گورے کو دکھایا جا رہا ہے؟ کوئی کالے کو دکھا رہا ہے، کوئی گورے کو دکھا رہا ہے۔ یسوع لاڑے کو کون دکھا رہا ہے؟ کسی کا خدا گورا ہے، کسی کا کالا ہے، لیکن یسوع لاڑا کہاں پہ ہے؟ یسوع لاڑا ہوگا تو پھر موت نہیں ہوگی، پھر تباہی نہیں ہوگی، پھر ہلاکت نہیں ہوگی۔ بھلے ابلیس آپ کا خلاف ہو بھی جائے، کیونکہ وہ ہوگا۔ ابلیس اور ابلیس کے کرندے صرف یسوع کے خلاف ہیں، وہ خدا کے خلاف نہیں ہیں۔ خدا کو تو مانتے ہیں، ابلیس بھی کانپتا ہے خدا کے سامنے، فرشتے تمام کے تمام خدا کے سامنے کانپتے ہیں، لیکن نہیں کانپتے
तो वो यस्सु का मुकाबला करते, उसकी मुखालफत में खड़े हो जाते। इसलिए आप 11वें यूहन्ना की इंजील उसका 11वां बाब 25वीं आयत पढ़ेंगे तो फिर लिखा है वो कभी नहीं मरते। जो यस्सु पर ईमान ले आते हैं वो फिर मरते नहीं हैं, उनके लिए फिर जिंदगी है, उनके लिए फिर मौत नहीं, भले वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो चुके हैं, अब उन पर मौत का कोई असर नहीं रहा। आप ज़रा मेरे साथ ये हवाला पढ़ें, यूहन्ना 11वां बाब और उसकी 25वीं आयत। अगर निकाल लिया है तो पढ़े, अदरवाइज़ मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। यस्सु ने उससे कहा, क़यामत और ज़िंदगी तो मैं हूँ, और जो मुझ पर ईमान लाता है गो वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा। हालेलुया। क़यामत और ज़िंदगी मैं हूँ। अब लोग कैसे इस आयत को पढ़ते हैं? मौत और ज़िंदगी तो खुदा के हाथ में है, ये मौत और ज़िंदगी की तो बात ही नहीं है, ये तो है क़यामत और ज़िंदगी, यानी कि मैं कायम भी करने वाला हूँ और मैं जो ज़िंदगी देने वाला भी मैं हूँ, मैं आपको महफूज रखने वाला हूँ। और यूहन्ना की इंजील उसका 5वां बाब उसकी 24वीं आयत, क्योंकि पहले अक्सर आप लोगों की ये शिकायत रही है कि जी आप बहुत बात को खींचते हैं, आप हवाला नहीं देते। तो मेरे दोस्तों, मैं इसलिए हवाले नहीं देता ताकि टाइम की बचत हो जाए। अदरवाइज़ ये नहीं कि जो कुछ मैं बयान कर रहा हूँ मैं अपनी तरफ से नहीं बयान करता, ये खुदावंद के कलाम की सच्चाई है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो मेरा कलाम सुनता और मेरे भेजने वाले का यकीन करता है, हमेशा की ज़िंदगी उसकी है और उस पर सज़ा का हुक्म नहीं, बल्कि वो मौत से निकलकर ज़िंदगी में दाखिल हो गया है। पक्की बात है, वो मौत से निकल चुका है। ये सारी दुनिया मौत, दुख, तकलीफ, दर्द ज़ह में कराती है, लेकिन जो यस्सु का कलाम सुनता है, यस्सु पर ईमान ले आया है, यस्सु की दिल से इबादत करता है, यस्सु की इसलिए इबादत करता है कि वो हमेशा ज़िंदा रहे, वो अशैरबानी में जाता है, वो प्रस्तश की इबादत करता है, तो फिर वो मौत से निकलकर ज़िंदगी में दाखिल हो चुका है। अपनी इबादत को परखें, इबादत करके भी, यस्सु के पीछे जाकर भी आप मौत की हालत में रहते हैं, क्योंकि खुदा की नज़र में ये मौत एक नींद की तरह है। मौत कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब आप यस्सु के हो जाते हैं तो ये मौत जो है, जिसे हम मर्ग कहते हैं, जिसे हम गुजर जाना कहते हैं, जिसे हम इंतकाल कहते हैं, वो खुदा की नज़र में वो सिर्फ जस्ट लाइक एक नींद है। आप इसको यूहन्ना की इंजील उसके 11वें बाब में आप पढ़ सकते हैं, 11वें बाब की 11वीं आयत में। उसने ये बातें कही और इसके बाद उससे कहने लगा कि हमारा दोस्त लाजर सो गया है, लेकिन मैं उसे जगाने जाता हूं। सो गया है। जो यस्सु के हो चुके हैं, जो यस्सु के दोस्त बन चुके हैं, उनके ऊपर ये मौत नहीं बल्कि ये नींद है। वो नींद की हालत में चले जाते हैं। अब चॉइस आपकी अपनी है। आप कब तक इन डोंचियों के पीछे फिरते रहेंगे, ये पखंडियों के पीछे फिरते रहेंगे, ये चाइना प्रोडक्शन के पीछे फिरते रहेंगे, आप बरूपियों के पीछे फिरते रहेंगे? क्योंकि सच्चे खुदा के लोग आपको सिर्फ और सिर्फ कलाम और खुदा की मोहब्बत बयान करेंगे। उनको पता है कि रोटी तो उसने देनी है, तू हमें रोज़ की रोटी दे, ये नहीं कि मेरी नस्लों के लिए भी दे, मेरे बड़े बड़े विलाज हों, मेरे बड़े बड़े, मैं बहुत बड़ी चीज़ बन जाऊं। ये चीज़ें जो हैं वो आप सोचिए कि किसने कहा है, तू मुझे झुक कर सजदा कर, मैं तुझे दे दूंगा। और यस्सु के पीछे चलने वालों की बात है कि लोमड़ियों के लिए भट्ट, हवा के परिंदों के लिए घोंसले, पर इब्ने आदम के लिए सर धरने के लिए जगह नहीं।
यूहन्ना कहता है ज़रूर है,